پاکستان میں فیملی ولاگنگ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی 80% سے زیادہ عوام فیملی ولاگنگ کو برا بھلا کہتی ہے اور اچھا نہیں سمجھتی، اور ساتھ میں بہت ساری تنقید کا نشانہ بھی بناتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ پاکستان میں فیملی ولاگنگ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کے مشہور فیملی ولاگر رجب بٹ، جو کہ ہمیشہ سے ہی خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں اور کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پہ یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ فیمس ہوتے ہیں، وہ لوگ خود بخود کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ان پہ تنقید کا نشانہ بنائیں انہیں، اور جس وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کرتے ہیں۔ آج سے چند ماہ قبل رجب بٹ نے اپنا ایک برانڈ پرفیوم لانچ کیا اور اس پرفیوم برانڈ کا نام 295C رکھا۔ 295C توہین مذہب کا قانون ہے، اس پہ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، تو رجب بٹ نے بجائے اس پہ معذرت کرنے کے پہلے تو یہ کہا کہ 295 میرا فیوریٹ ہے، کیونکہ یہ میرے استاد سدھو موسے والا پہ بھی لگا تھا، اور اس کے بعد یہ مجھ پہ 2 دفعہ لگ چکا ہے۔ مطلب کہ یہ ایک ایسا دفعہ ہے پاکستان کے تعزیرات پاکستان میں 295A اور 295C، جو کہ توہین مذہب اور توہین مقدس ہستیوں کے نام سے یہ دفعہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب مقدمات درج ہوئے، اس کے بعد پھر اس نے معافی مانگی، ڈرامے بازی شروع کی اور یہ ملک سے باہر چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد اب یہ پھر واپس آیا۔ اب محرم الحرام کے ایام چل رہے تھے، اس دوران رجب بٹ نے پھر وہی کیا جو پہلے سے کرتا آ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ فیملی ولاگنگ پہ تنقید کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کی مقدسات اور کسی مسلک یا کسی مذہب کی مشہور شخصیات اور ان کی مقدس شخصیات کے بارے میں غلط بات کرنا، یہ بہت بڑا ایک جرم ہے، اور اس سے فرقہ واریت کی جو ہوا پھیلتی ہے وہ پھر ملکی سطح پہ نقصان پہنچاتی ہے بہت زیادہ۔ تو رجب بٹ نے اب پھر محرم کے جلوسوں میں کچھ ایسی مغالطات بکیں جس کی وجہ سے عوام ایک دفعہ پھر رجب بٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور ہوگا وہی جو پہلے ہوتا ہے۔ بہت جلد اس پہ مقدمہ درج کرنے کی درخواست بھی دے دی جائے گی اور مقدمہ درج کر بھی دیا جائے گا، لیکن آخر میں ہوگا کیا؟ آخر میں وہی ہوگا جو پہلے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان مقدمات کو فیس کیا جائے گا، اور یہ بندہ چند دنوں کے بعد ان مقدمات سے بری ہو جائے گا۔ اب پاکستان میں ایک بہت بڑا VIP کلچر جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اور اب اس کو پنجاب میں کم از کم کلا کما کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بہت زیادہ اقدامات اٹھا رہی ہیں، جس میں CCD کا قیام ایک بہترین قدم ہے، اور ان کو ایسے ہائی پروفائل کیسز اور خاص طور پہ جو پیسے کی آڑ میں اس طرح کی دراندازیاں اور فضول حرکات کرتے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے CCD کا قیام اسپیشل امن میں لایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رجب بٹ کے خلاف یہ مقدمات، توہین مذہب کے مقدمات دوبارہ سے درج ہونا شروع ہوتے ہیں، ان کے خلاف درخواستیں آتی ہیں، اور اس پہ پھر ریاست کیا ایکشن کرتی ہے۔ ریاست اگر پراپر اس کو سزا دے گی تو میرے خیال میں یہ تب ہی رکے گا، ورنہ یہ رکنے والا نہیں ہے۔ ایک اور چیز، ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور فیملی ولاگنگ سے جو مشہور ہونے والے لوگ ہیں، ان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک نچلے طبقے سے اٹھ کے جب ان کو زیادہ فیم ملتا ہے، یا پھر وہ فیمس ہو جاتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں۔ ان کا پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے، جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن رجب بٹ کے اوپر بہت سارے مقدمات بھی بنے، انہوں نے بہت ساری تفتیشوں کا سامنا بھی کیا، لیکن ابھی تک ان کی طبیعت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، کیونکہ رجب بٹ پاکستان کے سب سے زیادہ کمانے والے فیملی ولاگر میں سے ایک ہیں۔ ویورز، ایک چیز اور آپ کو یاد کراتا چلوں کہ پاکستان کے ڈویژن ملتان کے ایک
مشہور حکیم تھے، حکیم شہزاد، جن کا سابقہ نام لوہا پہاڑ اور اب انہوں نے حکیم شہزاد شریف آدمی کے نام سے رکھا ہوا ہے۔ وہ حکیم صاحب اسی طرح جب نئے نئے فیمس ہوئے، جب ان کو پیسہ ان کے پاس آیا تو وہ بھی پٹڑی سے اتر گئے اور کبھی کبھار ایسے بیانات دیتے رہتے تھے کہ جو کہ عوام اور اس میں شدید قسم کا اضطراب میں لوگ مبتلا ہوتے تھے۔ آخرکار ہوا یہ کہ FIA میں مقدمہ درج کیا گیا، اس کے بعد سافٹ ویئر اس کا اپڈیٹ ہوا اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، ولاگنگ بھی اچھی کرتے ہیں اور باقی ان کی جو گفتگو ہے اس میں وہ پہلے والی باتیں نہیں رہیں۔ تو میری پاکستان کے اداروں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ایسی شخصیت جو کہ فیمس ہونے کی آڑ میں کسی کی مقدس ہستیوں کی توہین کرتا ہے، مذہب کی توہین کرتا ہے، تو ایسے شخص کو نشان عبرت بنایا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ دوبارہ کوئی بھی شخص ایسا کرنے سے پہلے کئی بار سوچے۔ ویورز، یہ میری ایک مختصر سی ویڈیو تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔